السلام علیکم۔ میں یہاں آپ کو کچھ فیوریٹ ناول پڑھ کے سنایا کروں گی انشاءاللہ۔ سو kindly do like, share and subscribe. So in this way you will know when will my next video come. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یارم by سمیرہ حمید۔ کیا سب انگلش کھانے ہیں یہ کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوکے کھانا نہیں کھاتے، لیڈی شرلی نے کس قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر سو گئی۔ باہر بھنبھناہٹ ہوتی رہی۔ 30% ادا کیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو روم کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا۔ دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی۔ اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی۔ بلڈنگ کے جس راستے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی، یہ اس کے پیچھے کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا کھلا کتا تھا اور کیاریوں میں جگہ جگہ پھول لگے تھے۔ کتے کے پار سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کے نشان نہ تھا، اور ایسا لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی نہیں آئی، اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز، فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی۔ تمہارا ناشتہ: انڈا، جام، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں۔ کافی کے مگ میں ایک مگ جتنی کافی اور سائڈ پہ رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ امرا کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر، بس صحیح معمولی سا۔ اس کے پاس فون تو تھا، لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی۔ اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا، اور اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی۔ 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی یونیورسٹی، تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کے گڑیا کے لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امرا ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امرا کو اس کی مسکراہٹ
بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امرہ کو اس کی گھسی ہوئی جینس اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگے، اور اس کے بریسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اسے ہر چیز اچھی لگنی تھی نا۔ آ جاؤ جلدی سے پھر۔ ڈربی تیزی سے باہر نکلی۔ فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا تھا۔ کیا ہوا امرہ؟ آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں، لیکن میں شاید تمہیں گرا دوں۔ امرہ اردو میں بڑبڑا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بانبان کو دریا مانچسٹر میں ہوا کے سنگ کرتی رہی۔ دادا! اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا۔ مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا! زندگی کیسے ہمیں چھوٹے معمولی بے کس و قسم کے بہانے پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا، اور خدا معاف کرے، پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کے دم جیسے لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر بھٹکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی و متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امرہ کی ہنسی کے آبشاروں کی بوچھاڑ سہتی رہی تھی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو؟ ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی، اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ کوگنیشن سیپینشیا ہیومینیٹس۔ اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی ہے۔ یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہرے حروف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر چڑھا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم حکمت انسانیت جس درسگاہ کا موٹو ہے، جو قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہی ہے۔ دنیا کی 10 بہترین
درسگاہوں میں سے ایک دی یونیورسٹی آف مانچسٹر۔ وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ اسے کچھ لاہور عجائب گھر جیسی بھی لگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہاں آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی بھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت مل رہی ہو، جیسے کہ بریانی، اٹلی کا وہ مشہور پیٹزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امرا۔ ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امرا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے۔ دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے، یعنی سب کو۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے ہی نہیں، اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امرا، تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امرا کا اتنی زور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی اضلاع کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا، کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں، جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امرا ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ہی ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور 2 لڑکیاں اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دی چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔
مس امرا کیا آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک سی انداز میں کہی، جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ تھام کر دوسرا ہاتھ آدھے کر کے بولتے ہیں، پکا وعدہ، میں رات کو چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ کیونکہ مجھے شک ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں، درمیان میں مت بولیے گا۔ امرا کو اس کی بات میں شک کچھ بری لگی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرا کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں بولو گی۔ امرا نے اس کے تاثرات جان لیے، اور مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی تھی کہ کیسا تاثر دے دیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے، ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے۔ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائق فائق اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈز کے ذریعے بلوائے، جو غربت کی وجہ سے آگے بڑھ نہیں سکتے اور آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر خود کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا، وہ یہاں آ کے خود کو ثابت کریں۔ ہم 30 لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈ اکٹھے کیے، ایونٹس کیے، اسٹالز لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر بھی کیا، کچھ تھوڑی بہت ہماری اپنی سیونگز تھی۔ ہم نے مطلوبہ ہدف نبٹ لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ آتے ساتھ جتنا جلد ہو سکتا وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ بصورت دیگر صرف 3 لوگوں کو بلوایا جا سکتا تھا۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ ہم نے ان میں سے 5 کا انتخاب کیا۔ وہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں سے تھے، اور مانچسٹر آنا ان کے لیے ایک خواب ہی تھا۔ وہ سب 1 ہفتہ پہلے ہی آ گئے تھے، اور آتے ساتھ ان سبھی نے اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا، کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے بھی عالم تھے۔ اس لیے ان سبھی کو آتے ساتھ ہی جاب مل گئی۔ ان میں ایک کو گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرنا آتا ہے۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ایسے طالب علم لانے میں کامیاب ہوئے جو اپنی پرائیویٹ تعلیمی قابلیت کے ساتھ پنجاب بورڈ ٹاپ کیا، حالانکہ ساتھ گاڑیوں کے لاک بھی ٹھیک کرتا رہا اور ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، اپنے قیمتی وقت سرگرمی سے لگاتا گیا۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی تھیں وہ سب کم و بیش ایسی ہی تھیں۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھیں۔ آپ لاہور میں رہتی تھیں، جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی۔ آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے۔ ان کا اپنا ذاتی قالین کا اسٹور ہے پاکستان میں۔ آپ کا تو اپنا ذاتی مکان بھی ہے۔ آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں۔ آپ کسی بھی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھیں۔
آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت کو دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت کو دیکھ کر۔ اپنے آخری ای میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں چل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے، جو نفسیات کی طالبہ تھی، آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑھیں اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر کافی پریشان تھے۔ ہم اپنے اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹ نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے خاص طور پر آپ کو یہ ذہن نشین کروا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا، کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا، نہیں۔ مجھے یقین ہے اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹ نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر نہیں ہیں، سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئی۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کیا ہے۔ کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے، بچائے گئے 1 پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا۔ انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسہ لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور صرف منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارا منافع یا فائدہ کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں جانتا، شکل سے تو کوئی بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم
3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھا کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا۔ صرف یہی ایک اچھی مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی۔ وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس بستر پر آپ کل سوئیں وہ میٹرس ان دونوں نے، اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا۔ اس نے نوال اور بریرہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے بات سننے لگی۔ آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتابوں کے سوا ہر چیز کو۔ آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے۔ مس امرا وہ سب بہت اچھی میزبان ہیں۔ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں، ملکوں، شہروں سے دور اکیلے یہاں رہ رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رادھی ہانا تھوڑا بہت آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے۔ صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہاں اسے ایک برگر ملتا ہے اور ایک کپ کافی۔ وہ 1 پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اخراجات کے نام پر اسے پاکستانی 1 روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تنہا مانچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے۔ شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں، آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی، آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی۔ وہ بھی مسکرا کر حوصلے سے، یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں۔ وہ 1 جینس 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ شرلی، جن کے فلیٹ میں آپ رہ رہی ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے۔ فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ آپ کے 1 مہینے کا کھانے کا سامان وہاں موجود ہے۔ آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں۔ وہ رکا۔ ویلکم ٹو مانچسٹر، مس امرا۔ اس نے سانس بھی نہیں لیا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ تو ہو گئیں آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ اب آپ کو میں کچھ تجاویز دیتا ہوں۔
یعنی اچھی باتیں۔ وہ مسکرایا۔ برا نہ مانیے گا، لیکن یہاں سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں، سست، کاہل، بہانے باز۔ انہیں لگتا ہے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں، تکلیفیں، دکھ انہی کو مل گئے ہیں۔ رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے، بلکہ اس وقت لگ بھی رہی ہے۔ روئے لیکن دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکلات پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں، جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے گا، وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔